بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 213 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب من بنا، یعنی جس نے مکان تعمیر کیا یا کوئی عمارت تعمیر کی۔ دراصل اس سے قبل گزشتہ متعدد ابواب میں یہ تذکرہ چلا آ رہا ہے کہ دینی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات واضح و ثابت ہوتی ہے کہ یقیناً کسی بھی انسان کے لیے گھر بہت ہی ضروری ہے۔ انسان کے لیے گھر بنیادی ضروریات میں شامل ہے، خواہ وہ چھوٹا گھر ہو یا بڑا ہو، وہ کوئی شاندار محل اور حویلی ہو یا کوئی معمولی جھونپڑی ہو، اور یہ کہ وہ اپنا ذاتی مکان ہو یا کوئی کرائے کا گھر ہو، الغرض گھر ضروری ہے۔ لیکن گھر کی تعمیر کے معاملے میں وہ بات کہ جسے ملحوظ رکھنا اور جسے ذہن نشین رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ اس معاملے میں فضول خرچی سے ہمیشہ گریز کیا جانا ضروری و لازمی ہے۔ اس سلسلے میں ہم اس سے قبل یہ اثر پڑھ رہے تھے کہ جس کا نمبر ہے 454، اور گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی کہ جن کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ، جو کہ انتہائی قدیم صحابہ کرام میں سے تھے، اور جو کہ دین اسلام کے ابتدائی دور میں جو حضرات مشرف با اسلام ہو گئے تھے السابقین الاولین، ان کا شمار انہی میں کیا جاتا ہے۔ ان کی عیادت کے لیے ہم وہاں ان کے گھر پہنچے کہ یہ مریض تھے، بیمار تھے، اور تب دوران گفتگو یہ یوں کہنے لگے: ان اصحابنا الذین سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنیا، کہ دیکھو ہمارے وہ جو پرانے ساتھی تھے جو ہم سے پہلے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، یہ دنیاوی خوشحالی ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کر سکی۔ یعنی اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ جب وہ فقر و فاقے کا زمانہ تھا، اور یہ کہ دشمنوں کی طرف سے اور مشرکین مکہ اور مخالفین کی طرف سے وہ جنگوں کے سلسلے اور ایذا رسانیوں کے وہ تمام معاملات، اور یہ کہ مسلمانوں کے لیے یہ جو فتوحات کے سلسلے تھے، پھر ان فتوحات کے نتیجے میں اس قدر وسیع پیمانے پر اور اتنے بڑے پیمانے پر یہ مال غنیمت اور یہ خوشحالی و فراوانی کے یہ سلسلے کہ دیکھتے ہی دیکھتے صورتحال بدل گئی، اور یہ کہ مشکلات کی جگہ وہ آسانیاں اور راحت و آرام اور تنگ دستی کی بجائے اب وہاں خوشحالیاں، تو ان تمام تر صورتحال اور ان تمام تر معاملات سے پہلے ہی، اس تمام صورتحال سے پہلے ہی وہ ہمارے پرانے ساتھی اس دنیا سے جو کوچ کر گئے، جن کی وفات ہو گئی تنگی کے زمانے میں اور پریشانیوں کے زمانے میں، تو شاید ان کے لیے تمام تر اجر و ثواب دنیا کی بجائے اللہ نے آخرت میں ان کے لیے اجر و ثواب کو محفوظ
کر رکھا ہے کہ یہ جو دنیاوی خوشحالی ہے جو ہمیں نصیب ہے، شاید یہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بطور اجر و ثواب ہی ہو کہ ہم نے مشکلات کا مقابلہ کیا، اللہ کے دین کی خاطر ہم نے بڑی سختیاں سہی ہیں، تو یہ خوشحالی شاید اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کے طور پر ہی ہو، یہ بات ممکن ہے۔ لیکن خوف اس بات کا ہے، پریشانی اس بات کی ہے کہ اگر یہ اجر و ثواب ہے جو کہ ہمیں دنیا میں عطا کر دیا گیا ہے، تو پھر نہ جانے اجر و ثواب کا کوئی حصہ ہمارے لیے آخرت میں بھی محفوظ ہے یا سبھی کچھ دنیا میں ہمیں عطا کر دیا گیا، اور ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ہمارے لیے کوئی اجر و ثواب نہ ہو، جبکہ وہ ہمارے ساتھی جو کہ پہلے گزر گئے خوشحالی کے اس زمانے کو دیکھے بغیر فقر و فاقی اور مشکلات کے دور میں جو گزر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ یقیناً دنیا میں اگرچہ انہوں نے مشکلات برداشت کی، لیکن تمام تر اجر و ثواب ان کے لیے آخرت میں ہے، تو یقیناً وہ بہت ہی خوش نصیب اور عظیم ترین افراد ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ نہ جانے کیا معاملہ ہوگا کہ دنیا میں ہی سب کچھ مل گیا، آخرت میں اللہ جانے ہمارے لیے کچھ ہے یا یہ کہ خدا نخواستہ معاملہ مختلف ہے۔ اس کے بعد مزید یوں کہنے لگے کہ وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابِ، ہماری خوشحالیوں کا معاملہ تو یہاں تک جا پہنچا ہے کہ اتنی خوشحالی اور اس قدر مال و دولت کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اتنے روپے پیسے کو کیا کیا جائے۔ آخر ہم میں سے ہر ایک کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اتنے روپے پیسے کو کیا کیا جائے، تو ہر کوئی اس روپے پیسے کو، مال دولت کو تراب یعنی مٹی میں، زمین میں ملانے میں ہی مشغول و منہمک رہتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی آج کہ جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے روپے پیسے کا ہم کیا کریں، تو آخر اٹھتے ہیں اور اسے مٹی میں ملانا شروع کر دیتے ہیں۔ روپے پیسے کو مٹی میں ملانا، خاک میں ملانا شروع کر دیتے ہیں روپے پیسے کو، یعنی زمین میں تعمیر کا کام شروع کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ضرورت نہیں ہے۔ اپنی ضرورت کے مطابق مکان پہلے ہی موجود ہے، میسر ہے، ضرورت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ خوشحالی بہت زیادہ ہے اور اتنے روپے پیسے کا کیا مصرف سوچا جائے، تو آخر ہر کوئی اٹھتا ہے اور نیا مکان تعمیر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ گویا کہ یہ بات انہیں پسند نہیں تھی، یہ اس صورتحال پر گویا کہ خوش نہیں تھے کہ یہ فضول خرچیوں کے معاملات اور آخرت میں نہ جانے کوئی اجر و ثواب ہمارے لیے بچا ہے، یا یہ کہ یہ اتنا کچھ دنیا میں ہی بس ہمیں دے دیا گیا ہے۔ پھر فرمائے کہ وَلَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم نَهَانَا أَن نَّدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا مانگنے سے منع نہ کیا ہوتا، تو میں ضرور آج اپنے لیے اللہ سے موت کی دعا مانگ رہا ہوتا۔ یعنی انہیں یہ جو صورتحال تھی ان کی نگاہوں کے سامنے کہ اتنی فضول خرچیاں، تو اس صورتحال کی وجہ سے یہ اس قدر دل برداشتہ ہو چکے تھے کہ یوں کہنے لگے
کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے لیے آج اس صورتحال کی وجہ سے اللہ سے اپنے لیے موت کی دعا مانگوں، موت مانگوں میں اپنے لیے اللہ سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اپنے لیے موت کی دعا مانگنے سے منع فرمایا ہے، اس وجہ سے میں یہ دعا نہیں مانگ رہا، ورنہ یہ کہ دل تو یہی چاہتا ہے۔ الغرض ناظرین کرام، ایک بات تو یہاں قابل ذکر یہ کہ یہ حضرات کہ خوشی میں بھی، پریشانی میں بھی، اور یہ کہ ہر قسم کی صورتحال کے کیفیت جیسی بھی ہو، صورتحال جیسی بھی ہو، کہ خوشی کا معاملہ ہو یا غم اور دکھ اور پریشانی کا کوئی سلسلہ ہو، ہر حالت میں ان حضرات کے دلوں میں یہ جذبہ اور ان کا یہ طرز عمل کہ ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ترین تعلیمات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ان حضرات کو سکھائی تھیں اور جو کچھ انہیں اللہ کا دین سکھایا اور سمجھایا تھا، تو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اتباع ہو، یہ جذبہ ان کے دلوں میں ہمیشہ تازہ ہی رہا کرتا تھا کہ دل یہ چاہتا ہے کہ ایسا کروں، ایسا نہ کروں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اور جو کچھ وہ ہمیں سکھا گئے ہیں، ان تعلیمات کے سامنے اپنے دلی جذبات اور اپنی نفسانی خواہشات کو ہمیشہ پس پشت ڈال دینا اور انہیں قربان کر دینا، تو یہ ان حضرات کا جذبہ اور یہ ان کا معمول تھا کہ جس طرح یہاں فرمایا کہ دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے لیے موت کی بد دعا کروں اللہ سے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا تھا، لہذا میں ایسا نہیں کر رہا۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام یہی گفتگو جاری ہے، لیکن چونکہ یہ حضرات اس موقع پر نہیں بلکہ بعد میں چند دن جب گزر چکے تو یہ دوبارہ وہاں خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، لہذا اگرچہ گفتگو یہی جاری ہے لیکن چونکہ یہ دوبارہ وہاں پہنچے تھے وہ موقع جدا تھا، اس وجہ سے اس کتاب الادب المفرد میں آگے جو یہی بات ہے اس کا مستقل نمبر یعنی 455 قائم کیا گیا ہے۔ تو ہمارے سامنے ہے یہ اثر جس کا نمبر ہے 455 اور جو کہ در حقیقت گزشتہ اثر یعنی 454 ہی کا تکملہ ہے۔ فرمایا کہ ثم اتیناہ مرۃ اخری وہو یبنی حائطا لہ، پھر چند دن گزر جانے کے بعد جب ان کی طبیعت کچھ سنبھل چکی تھی، ہم ان کے ہاں حاضر ہوئے اور ہم نے انہیں دیکھا کہ یہ اپنے گھر کی تعمیر میں مشغول تھے، کہ کچھ تعمیر کر رہے تھے، مرمت کر رہے تھے۔ فقال ان المسلم یؤجر فی کل شیء ینفقہ الا فی شیء یجعلہ فی التراب، اور اس موقع پر بھی کہ اگرچہ وہ اس وقت خود اپنے ہاتھوں اپنے گھر کی مرمت کر رہے تھے لیکن تب بھی ہمیں یہی بات کہنے لگے۔ فرمائے کہ مسلمان جس کام میں بھی مال خرچ کرتا ہے تو اسے اللہ کی طرف سے اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے، یعنی اگر وہ جائز کام ہے، کوئی ناجائز کام نہیں بلکہ جائز ضرورت ہے، جائز کام ہے، اس میں اگر وہ اپنا مال روپیہ پیسہ خرچ کر رہا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ الا فی شیء یجعلہ فی التراب، لیکن اگر انسان اپنا مال خرچ کر رہا ہو اس کام میں کہ
جس کام کے ذریعے وہ اللہ کے دیے ہوئے اس مال کو خاک میں ملا رہا ہے، یعنی مکان پر مکان، گھر پہلے سے موجود ہے، پھر دوسرا گھر، تیسرا گھر، اگر کسی کا یہ حال ہو تو یہ بات یقیناً انسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں ناظرین کرام بقول اہل علم خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ کی یہ تمام تر گفتگو کہ یوں مکان کی تعمیر اور یہ کہ اس سلسلے میں بغیر کسی توقف کے انسان آگے بڑھتا ہی چلا جائے کہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نئے گھر کی یا پرانے گھر کو مزید وسعت دینے کی، لیکن یہ کہ انسان بلا وجہ ایک گھر پھر دوسرا گھر یوں فضول خرچیاں کرتے چلے جانا، تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کی مذمت اور جس کی برائی بیان کر رہے تھے خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ، اور یہی وہ معاملہ ہے کہ جس سے یہ صحابی خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ پریشان تھے، اور یہ کہ دل برداشتہ تھے، ورنہ یہ کہ فضول خرچی کیے بغیر اور یہ کہ کسی تکبر اور غرور دکھانے کی نیت کے بغیر، کہ نیت اگر اچھی ہو تو جائز ضرورت کے مطابق اپنی حد کے اندر رہتے ہوئے اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ، مزید یہ کہ نیک نیتی کے ساتھ کہ مجھے اور میرے بیوی بچوں کو، میرے افراد خانہ کو ایک مناسب قسم کا ٹھکانہ نصیب ہو جائے، بے پردگی سے حفاظت کا بندوبست ہو سکے، تو یوں اگر نیت بھی اچھی ہو اور فضول خرچی سے اجتناب کیا گیا ہو، تو یوں اگر انسان اپنے لیے کوئی مکان تعمیر کرے تو اس میں یقیناً کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ چیز تو انسان کی ذمہ داریوں میں اور اس کے فرائض میں شامل ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ فضول خرچی سے ہمیشہ اجتناب ہی کیا جانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہمیں دیجیے اجازت، اور یہ کہ اسی سے متعلق مزید گفتگو اور احادیث و آثار لیے ہوئے انشاءاللہ ہم جلد حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔